بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید آخری الہامی کتاب، اس میں کوڈ آف لائف مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے، تمام رولز اینڈ ریگولیشن زمین پر رہنے کے لیے، اور یہاں پر ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے اور کون سے عمل کرنے ہیں، اور جس کی بنا پر ہم اگلے جہان میں جا کر کامیاب ہو سکیں۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، نہ صرف اگلے جہان میں کامیابی بلکہ اس جہان میں بھی کامیابی، یعنی یہاں پر رولز اینڈ ریگولیشن، یہاں پر زندگی گزارنے کے کیا طور طریقے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، یہ کون سے لوگ ہیں قرآن مجید کی روح سے، اور کیا کوالٹیز ہیں اصحاب المیمنہ کی، کوالٹیز قرآن مجید کے مطابق کیا کوالٹیز ہیں، اور ہم یہ کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اصحاب المیمنہ کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ میمنہ یہ ایمن سے لفظ نکلا ہے یا یمن سے نکلا ہے۔ مطلب اس کا وہ لوگ جو برکت والے ہیں، اور عام فہم یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اصحاب المیمنہ ہے، اور ایسے لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اصحاب المشأمہ ہے۔ مشأمہ شومہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب بدبختی ہے، یعنی ایسے لوگ جو پریشان، جو صحیح قسمت والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں ہی ذکر ہے مختلف آیات میں۔ تو اصحاب المیمنہ کا ذکر کون سی آیات میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 اور سورہ الحاق کا آیت نمبر 19، دونوں میں یہ ذکر ہے کہ جو میمنہ والے اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ دونوں کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ اسی طرح سورہ الحاق کا کی آیت نمبر 25، اور اس کے علاوہ سورہ واقعہ میں بھی یہ جو ہے وہ ذکر آیا ہے اصحاب المیمنہ، اصحاب الجمین، اسی طرح اصحاب المشأمہ۔ تو یہ یہاں پر ان کا ذکر جو ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ آج کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ خوشی سے نہیں سمائیں گے اور ہر ایک کو دکھائیں گے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ خوش ہو اور اس کو کوئی ایسا اس کا کوئی چیز ملے، کوئی انعام ملے، تو وہ ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ میرا انعام ہے۔ بالکل ویسے ہی یہاں پر قرآن مجید میں ذکر ہے۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب آگے یہ بات ہے کہ اصحاب المیمنہ جو ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہیں، وہ کیا قرآن مجید میں ہے، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اصحاب المیمنہ کی کوالٹی جو ہیں وہ کیا ہے، کہ ہم کون سی کوالٹی جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سورہ بلد میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آیت نمبر جو ہے 11 وہاں سے تقریباً شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو اصل میمنہ کا لفظ جو ہے وہ آیت نمبر 18 میں آیا ہے، لیکن یہاں سے اگر آپ شروع کریں گے تو اس کا پورا ہمیں علم ہو جائے گا کہ کیا مطلب ہے۔ آیت نمبر 10 سے اگر آپ شروع کریں تو وہاں پر ہوتا ہے فلق تحمل عقبہ، یہ آیت نمبر 11 ہے، فلق تحمل عقبہ، وہاں سے وما ادراک ما العقبہ۔ تو یہ جو ہے مطلب اس کا کیا ہے کہ فلق تحمل عقبہ، پھر وہ شخص داخل نہیں ہوا عقبہ، یعنی دشوار گھاٹی۔ یہ دشوار گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ مختلف تفاسیر میں مختلف علماء اکرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ کافی دشوار ہوتے ہیں، تو نیک اعمال کی دشوار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ آگے آتا ہے وما ادراک ما العقبہ، یہاں پر بھی ادراک کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب پرسیپشن، کمپریہنشن، انڈرسٹینڈنگ، یعنی ہمارا کنسیپٹ اس کے بارے میں کلیئر، شعوری طور پر کلیئر ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب وہ وما ادراک کا لفظ آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مخلوق جو ہے اس کے بارے میں غور کرے اور اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرے۔ تو یہاں پر کہ آپ کو کیا ادراک ہے، عقبہ کیا ہے،
یعنی آپ اس کے بارے میں غور کریں تو آگے ہی اگلی آیات میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک العقبہ، یعنی پہلی خصوصیت اور پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ گردن چھڑانے والے ہوتے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اس سے اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھلانا ایسے دن جب تنگی ہو، یعنی ایسا دن آ جائے کہ جب لوگوں کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو، تو اس لحاظ سے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ آگے اس میں بھی 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو جو کہ یتیم ہو، یعنی یتیم کو کھانا کھلانا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ بندہ آتا ہے جو مٹی میں ملا ہوا مسکین، ایسا مسکین یعنی جو بالکل جس کا کوئی اپنی اہمیت نہ ہو، جس کا اپنا کوئی خیال نہ ہو، جو اپنے آپ کو کم تر سمجھے، مٹی میں ملا ہوا۔ تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں۔ اس کے بارے میں جہاں پہ لفظ مسغبہ آتا ہے تو وہ جو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک تو بھوک ہو اور دوسرا تھکا ہوا بندہ ہو۔ تو یہ سچویشن آپ دیکھ لیں، جنگوں میں بھی ہو سکتی ہے، اگر فلڈ آ جائے اس میں بھی ہو سکتی ہے، جب لوگوں نے ہجرت کی تھی ہجرت کے دوران بھی یہ سچویشن جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو ان جگہوں پہ خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس بارے میں۔ تو جو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ خرچ نہیں کرتے، کہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، جو سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، تو اس کو بھی اس ریفرنس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ خرچ کرنے کی جو چیزیں ہیں نا وہ بتا دیں۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں جو خرچ کرنے کے لحاظ سے ہیں، اور اگلے 3 پوائنٹ جو ہیں وہ کیا ہے، خصوصیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اب ایمان والا جو ہے صاحب ایمان یعنی مومن ہو۔ ویسے تو اگر علماء باطن کے لحاظ سے اس کی تعریف کریں تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب مشاہدہ ہوتے ہیں۔ چلیں کم سے کم یقین تو مکمل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اس کے بارے میں بھی ایک موکن اور مومن میں فرق کیا ہے، اس کی ایک ویڈیو ہے، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں 4تھ جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں، اور 5 نمبر جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نصیحت کریں رحم کرنے کی نصیحت کریں۔ تو یہ جو ہیں یہ پوائنٹ ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو جو پہلے پوائنٹ بتائے ہیں وہ ہیں معاش کے بارے میں، گردن کون چھڑا سکتا ہے، بھوک کے دن قحط سالی میں کھانا کون کھلا سکتا ہے یتیم رشتہ دار کو، یا مسکین مٹی میں ملے ہوئے مٹی میں جو دنسا ہوا بندہ ہے اس کو کھانا کون کھلا سکتا ہے، تو یہ وہ گردن کون چھڑا سکتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب حیثیت جو ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا معاش جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ دین کے 2 ہی پارٹ ہیں نا، معاش اور معاد۔ اگلے جو پارٹ ہیں 3 جو ہیں وہ معاد کے بارے میں ہے کہ لوٹ کر جانے کی جگہ ایمان آپ کا مکمل ہونا چاہیے، پختہ ایمان ہونا چاہیے، اور صبر کی نصیحت کرنے والے ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بندہ وہی دوسرے کو صبر کی نصیحت کر سکتا ہے جو خود صبر کرنے والا ہو۔ اسی طرح وہ ہے کہ رحم کرنے کی نصیحت، تو رحم کا وہی کرے گا نا جو دوسروں پر خود رحم کرے گا۔ تو یہ ساری کوالٹی جو ہیں وہ اصحاب المیمانہ کی ہیں۔ یہ کوالٹیز اگر ہوں گی، یہ قرآن مجید میں ہے، تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ سورہ بلد میں یہ ساری جو تشریح جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ کوالٹیز ہیں، تو وہی لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس کے وائس ورثہ جن میں یہ کوالٹیز نہیں ہوگی وہ اصحاب المشامہ ہوں گے۔ اب یہ ہماری ہمت ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کون سے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، یا ہم کیسے یہ کام کرتے ہیں، ان کو مینیج کیسے کرتے ہیں۔ بالکل واضح قرآن مجید میں بتا دیا کہ یہ کام کریں، اور آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں اپنے آپ کو۔ اور یہ جو باتیں ہیں یہ ہر دور کے لیے ہیں۔ موجودہ دور کے جو بچے ہیں جینزی جو ہیں وہ ان کے ذہن بڑے کلیئر ہیں، وہ بڑے صاف ذہن ہیں، ان کے کانسیپٹ ان کے بڑے کلیئر ہیں۔
تو اس بارے میں قرآن پاک کے بارے میں بھی وہ اگر کنسیپٹ اپنا یہ کلیئر کریں، ادراک، کمپریہنشن، انڈرسٹینڈنگ وہ مکمل ہوگی تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں اور آگے بڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہم پیچھے رہ جائیں اور اغیار جو ہیں وہ آگے نکل جائیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، عمل خیر کی گھاٹی ہے، اس کو دشوار کہا گیا ہے، مشکل کہا گیا ہے۔ کیوں مشکل کہا گیا ہے اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو خرچ کرنے کے لحاظ سے بات کی تھی میں نے، تو خرچ کرنے کے لحاظ سے جو 177 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی، اس میں جو کوالٹیز دی گئی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ آپ بلکہ آپ خود اس آیت کو پڑھیں اور ترجمہ اس کا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مختلف کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، یہی باتیں جو ہے نا کہ گردن چھڑانا، نماز پڑھنا، اس کے علاوہ یہ ساری کوالٹی جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر بھی۔ اس کا ترجمہ بھی اگر آپ آسان ہے ویسے اگر آپ کریں تو۔ اس کے علاوہ کہ یہ سارا عمل جو ہے، یہ سارا پروسیس کیسے مکمل ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے معاد کو بھی صحیح رکھے، معاش کو بھی صحیح رکھے، اور معاشرہ جو ہے اس میں ایک کیسے سسٹم چلے۔ میرے پاس اس کے بارے میں بھی ایک ماڈل ہے، وہ اس کے بارے میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بات ہوگی۔ شکریہ۔